السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة۔ اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ نور کی 35ویں آیت 30 پر 5ویں آیت اس وقت تفسیر کے لیے میرے پیش نظر ہے۔ یہ آیت بڑی نازک ہے، بڑی دقیق ہے، اس میں مفسرین کے الگ الگ خیالات ہیں، مفسرین کی تفسیریں بھی کئی ہیں۔ ان میں صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جو تفسیر نقل کی ہے، اس سے بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ آیت کے بعض الفاظ بہت ہی گہرے ہیں، اس کے اندر بڑی معنویت ہے، یہ عام فہم الفاظ نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے میں اس کو بہت ہی سہل، عام فہم، سیدھے سادے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ آیت کا ایک صحیح مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ ہر لفظ پر پوری توجہ مبذول رکھیں تو یقیناً مفہوم واضح ہو جائے گا۔ ذرا اس کی تفسیر بہت ہی دقیق بھی ہے اور خالص علمی ہے، اس لیے میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں اس کے ایک طاق ہو اور اس کے اندر ایک چراغ ہو۔ طاق کے معنی خالص فارسی لفظ ہے، اردو میں بھی طاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عام فہم لفظ ہے۔ طاق کے معنی ہیں محراب۔ اب ترجمہ یہ ہوا، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اب اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، یعنی ایک محراب ہو اور اس میں چراغ ہو۔ پھر آگے جملہ پھر یہ آ رہا ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کانچ کا ایک بنایا ہوا ایک چیز ہے، اس کے اندر چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ عموماً قدیم زمانوں کے اندر بادشاہوں کے محلوں میں، ان کے حویلیوں میں فانوس ہوا کرتے تھے۔ مساجد کے اندر بھی جو نوابوں کی جو قدیم مسجدیں ہیں، قدیم زمانے کی، اب ساری چیزیں نکال دیے گئے ہیں الیکٹرکسٹی کی وجہ سے۔ قدیم زمانے میں بڑے بڑے فانوس لٹکائے جاتے تھے، کلر کے ہوتے، کانچ کے ہوتے، شیشے کے ہوتے، اس میں چراغ رکھا جاتا۔ وہ چراغ اس میں رکھنے کا ایک فائدہ ہوتا، وہ جو فانوس ہے اس فانوس کی روشنی چاروں طرف چھن جاتی۔ وہ شیشے، بلوری شیشے جو ہوتے ہیں، ان سے روشنی میں اضافہ ہوتا، چاروں طرف وہ بکھرتی رہتی۔ اور ایک بات یہاں طاق کی بات جو آئی ہے، محراب کسے کہتے ہیں؟
آج کل محراب کا معنی بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے. کئی مرتبہ محراب، میں خود تجربہ کیا، محراب میں وہ چیز اگر لائی ہے تو محراب بولے تو صورت دیکھنے لگتے ہیں، کیا محراب ہے؟ یہ محراب ہے جو پیچھے رکھا ہوا بنایا ہوا. ممبر و محراب دو لفظ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا. ممبر، محراب. محراب کے معنی دیوار میں طاق بھی کہتے ہیں، محراب بھی. تین طرف سے وہ چیز بند ہوتی ہے. اب جیسے پیچھے محراب، ادھر کا حصہ بھی بند ہے، ادھر کا حصہ بھی، اس کا حصہ اس طریقے سے بند ہے، پیچھے کا حصہ بھی بند ہے. اب کھلا ہے تو صرف سامنے کا ایک حصہ کھلا ہے، اسے محراب کہتے ہیں. قدیم زمانے میں گھروں کے اندر بھی محراب بنایا کرتے تھے، چھوٹے موٹے. بعض غیر قوموں کے گھروں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے محراب ہوتے جس میں وہ دیا چراغ جلاتے تھے. دروازوں کے پاس بھی ان کے محراب، وہ سب محراب ہی ہیں. یہ ممبروں، اس محراب کی نوعیت الگ ہے ان لوگوں کے گھروں کے بنانے کی. محراب سمجھانے کے لیے میں نے ان کے گھروں کے محراب کی مثال دی، ورنہ یہ محراب اور اس محراب میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے. اس محراب کی نیت، اس کے بنانے کی غرض ہی الگ ہے اور دوسرے لوگوں کے محرابوں کی الگ ہے. یہ ممبر و محراب بھی یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کی چیزیں ہیں. بعد میں محرابوں میں شکل بنتی گئی. یہ ممبر بھی جو ہوتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کے 2-3 تنے رکھے ہوئے تھے. حضور اس پر کھڑ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. کبھی آپ نے عصا کے طور پر تلوار کو ہاتھ میں رکھا. اسی لیے اہل سنت و جماعت کے بعض علماء نے کہا ہے کہ خطبے کے وقت عصا لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ خطبے میں عصا ہونا ہی چاہیے، بغیر اس کے خطبہ نہیں ہوگا، یہ بات نہیں. اس زمانے میں ایک عادت چل پڑی تھی، وہ چیز تھی. بہرکیف ممبر و محراب، عصا، یہ سب اسلامی کلچر، اسلامی تاریخ کی چیزیں ہیں. ممبر بھی کھجور کے تنے کا بنایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا دیا. تو جس پر حضور کھڑے رہتے تھے اس کے اندر بھی کیسی روحانی قوت تھی، کیسی زندگی تھی کہ اس کو نکال دینے سے اس نے رونا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے، آپ کے حضور میرے اوپر کھڑے ہوتے تھے، آج ہٹا دیا گیا. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اس قسم کی ایک چیز ملتی ہے. بعد میں محراب، ممبروں کی شکلیں بھی بدلتی گئی. کہیں 3 سیڑھیاں، کہیں 5، کہیں 7. اس قسم 3 کا ثبوت تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے بعد اس ممبر پر خطبے کے لیے ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیڑھی پر ٹھہر کر خطبہ دیتے تھے اسے حضرت ابوبکر نے چھوڑ دیا کہ اس سیڑھی پر حضور ٹھہرتے تھے، میں اس مقام پر کھڑا رہوں، یہ مجھے ضمیر گوارا نہیں دیتا. ایک ادب، لحاظ، احترام، یہ ان لوگوں کے خیالات، عقائد، ان کے جذبات، حضور کے ساتھ ان کی کیسی محبت. تو احترام میں کیا کیے، وہ پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر کھڑے، اسی پر خطبہ دیتے رہے. بعد میں حضرت عمر آئے تو حضرت ابوبکر کا بھی بڑا لحاظ رکھتے تھے. خلیفہ اول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. کئی باتیں ان کے ذہن میں تھیں. انہوں نے بھی اس سیڑھی پر ٹھہرنے کے بجائے تیسری سیڑھی پر کھڑ کر انہوں نے خطبہ دیا. اس طریقے کی یہ روایتیں ملتی ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اب انہوں نے کہا کہ ان سب کا احترام اپنی جگہ دلوں میں باقی ہے، لیکن اگر ہم ایسے اترتے ہی چلے جائیں تو ہمارے بعد اور بھی ہمارے سے لوگ آئیں گے، ان کے دلوں میں یہ بات ہوگی. یہ کہہ کر انہوں نے اسی مقام پر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ دیا تھا اسی پر ٹھہر کر خطبہ دیا. پھر اس کے بعد درمیانی سیڑھی میں وہ ٹھہر کر خطبہ دینے لگے. یہ کوئی اس کی قاعدے کی یا مسئلے کی بات نہیں کہ خطبہ وہ پہلی سیڑھی پر نہیں دینا ہے، اوپر کی سیڑھی پر دینا ہے یا درمیانی میں دینا ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے. کہیں بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. البتہ 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
اور بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ جمعے کی ایک ساعت ہے، ایک لمحہ، ساعت کے گھنٹے کے معنی آتے ہیں، ساعت وقت کے معنی میں بھی آتا ہے، ساعت ایک منٹ ایک لحظے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ بہرکیف وقت رکھ لیجئے، ایک وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی۔ وہ وقت کب ہے؟ خطیب ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ہونے تک ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان میں خطیب جب بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت دعا مقبول ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر حضرات صوفیہ اکرام کا ایک قول ہے بین الخطبتین، یعنی 2 خطبوں کے بیچ میں، 2 خطبوں کے درمیان میں دعا دل ہی دل میں آہستہ کر لینا چاہیے۔ وہ قبولیت کی ساعت اس کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے اندر بھی ہو، یا پہلے خطبے کے شروع میں ہو، یا خطبے کے اختتام میں ہو، یہ سب غیب کی چیز ہے۔ دعا کا معاملہ ہر وقت میں، ہر لمحے میں کسی بھی طریقے سے کر لینا چاہیے تاکہ وہ ساعت ہمیں مل جائے۔ تو بہرکیف یہ گفتگو چلی تھی محراب سے۔ اب وہ ممبروں کو کئی درجے بناتے گئے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں بڑی عالی شان ممبر بناتے تھے۔ وہ ایک تزئین، ایک شوق، یا ایک آرٹ کہیے، یا کلچر کے طور پر وہ چیز بڑھتی چلی گئی۔ اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں کہ اتنا ہی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں۔ خطبے کے لیے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے۔ اور ممبر کا مطلب یہ بھی نہیں جیسا کہ آج کل ہمارے زمانے میں تصور ہے کہ ممبر پر ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بیٹھتے بھی نہیں۔ کوئی اور موقع ہے تقریر کرنا ہو تو دوسرے مقام پر بیٹھیں گے، ممبر پر نہیں بیٹھتے۔ گویا ممبر ہے جمعے کے خطبے کے لیے، یا عید الفطر کا خطبہ یا عید الاضحیٰ کا خطبہ، ایسا ذہن بڑھ گیا ہے۔ عام طور پر یہ عادت چل پڑی ہے، اس پر بیٹھ کر کسی بھی موقع پر درمیان میں اگر کوئی واعظ کی مجلس ہو گئی، اب سمجھے تفسیر کی مجلس ہو رہی، اگر ممبر پر بیٹھ کر تفسیر بیان کرے تو کوئی خراب بات نہیں۔ گویا ممبر ہے خطاب کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے مقام پر ٹھہر کر خطیب کی بات سب تک پہنچے، وہ مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو بہرکیف محراب سے بات پھیل گئی۔ محراب اس کو یہ بھی کہتے ہیں، طاق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ طاق اور محراب دونوں ایک ہی لفظ۔ طاق وہ ہے جس کے 3 طرف سے بند ہو اور سامنے کا حصہ کھلا رہے اور اس کے ذریعے سے روشنی زیادہ پہنچے۔ 3 طرف بند ہونے کی وجہ سے روشنی ادھر ادھر منتشر نہیں ہوتی، تینوں طرف سیدھے سامنے نکلتی ہے۔ اس کے اندر وہی بات آگے آ رہی ہے، اور اس کے اندر یہ لفظ المصباح فی زجاجہ، زجاج کہتے ہیں کانچ، شیشہ، بلور۔ وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو۔ فانوس وہ چیز جو کانچ کا بنایا گیا ہوا ہو، اس کے اندر چراغ رکھا گیا ہو، جس کی وجہ سے روشنی چاروں طرف پھیل جائے۔ یہ تو ظاہری الفاظ۔ اب ترجمہ یہ ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یہ بات تو صاف ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محراب ہو، جیسے ایک طاق ہو اور اس میں چراغ، اور وہ چراغ کس میں رکھا جائے؟ شیشے کے ایک فانوس میں رکھا ہے، کانچ کا بلور کہہ کے رکھا جائے، اس کے اندر چراغ روشن کیا جائے، اور وہ چراغ کی روشنی اس بلوری شیشی کی وجہ سے ہر طرف بکھر جائے۔ اگر وہ فانوس رنگ برنگی ہے تو روشنی کے اندر رنگا رنگی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہے۔ اور وہ چراغ جو جلایا جاتا ہے، قدیم زمانے میں اسے تیل سے جلایا جاتا تھا۔ تیل کئی قسم کے ہیں، ہر طرح کے تیل ہیں، لکڑیوں کے، اس کے سے، لیکن قرآن میں یہاں پر اس تیل کا ذکر زیتون آیا ہے۔ زیتون کا تیل سب سے عمدہ، نفیس، جس کے اندر بدبو نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ بات ہے۔ اسی لیے یہاں قرآن کے اندر الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، زیتون تو زیتون ہی ہے۔ قرآن کا لفظ اور عربی کا لفظ عام طور پر اردو زبان میں ہر جگہ یہی لفظ استعمال۔ اسی زیتون، درخت زیتون کے تیل سے وہ چراغ روشن کیا جائے۔ اتنی ساری مثالیں۔ اب اس کی تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے
النور، نور کی تفسیر علامہ ابو الفضل جمال الدین ابن منظور، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ النور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کے 99 نام، یسن قرآن کے آخر میں ملیں گے آپ، 90 وہ نام رہتے ہیں۔ بچوں کو قدیم زمانے میں یاد دلائے جاتے تھے، اسماء حسنہ یاد ہونے کی برکت سے علم بھی حاصل ہوتا ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ تو قدیم خاندانوں میں سادات، علماء، مشائخ، عوام سے ہر طرح یہ بات تھی، بچوں کو پہلے وہ اصل قرآن پڑھاتے ہیں تو اسماء حسنہ بھی یاد دلا دیتے تھے، 90 پر 9 نام۔ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی 90 بھی ہیں، احمد، محمد، مختار، طاہر، لمبی چوڑی تک پورے نام ہیں۔ حضور کے ناموں کا یاد دلانا، بچوں کو یاد دلانا، وہ بھی بڑی بابرکت چیز ہے۔ تو یہ عادت اسلامی تاریخ کے کلچر میں اکثر خاندانوں میں یہ رہی کہ تعلیم کے آغاز میں بچوں کو اللہ کے نام بھی زبانی یاد دلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی یاد دلاتے تھے، اور بچوں کی تعلیم کا بھی ایک وقت مقرر تھا۔ آج بچہ بولنے لگا تو فوراً لے جاؤ اس میں ڈالو، اسکول میں ڈال دیے، وہیں کنڈر گارڈن ہے، انڈر UKG ہے، LKG ہے، طرح طرح کی چیزیں آ گئیں، گویا بچہ 2.5 سال 2 سال میں بولنے لگا، بھیجانا شروع۔ قدیم زمانے میں کم از کم 4 سال تک، 4 سال کے اندر بچہ جب پوری طریقے سے بولنے لگتا ہے تو تعلیم کی ابتدا کے لیے عام طور پر یہ اکثر خاندانوں میں صدیوں سے یہ بات رہی ہے، اس کو بسم اللہ خوانی کہتے ہیں، مکتب کا لفظ بھی آتا ہے کہ بچے کو اس کی تعلیم کا آغاز کرنا ہو تو پہلی چیز جو پڑھائی جاتی، بعد میں آپ دنیا بھر کے علوم پڑھائیں، زبانیں پڑھائیں، کوئی بھی چیز پڑھائیں، کوئی بھی تعلیم دے، وہ بات کم رہے، پہلا سبق، پہلی تعلیم جو اس کی زبان سے جو شروع کی جاتی ہے وہ سورۃ الاقراء بسم ربک الذی سے، وہ 5 آیتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ پڑھا کر کسی اچھے نیک صالح عالم باعمل کسی بزرگ کے ذریعے سے وہ آیتیں پڑھا کر تعلیم شروع کر دی جاتی تھی، اور دعا کی مجلس بھی ہوتی تھی تاکہ بچے کے حق میں دعا ہو۔ یہ خوشی کا موقع، ایک تقریب تھی۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے بدعت ہے، غلط چیز ہے، ختم کر دیجئے، ختم ہو گئی یہ چیز، پتہ نہیں کچھ جگہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک کلچر میں اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ چیز تھی، جب بچہ بولنے لگے تو سورۃ العلق کی 5 آیتیں پہلے پڑھا کر دعا کا اہتمام کر اسے مدرسے کو تعلیم کو بھیجتے تھے، وہاں جانے کے بعد وہ دنیا جہاں کے علوم سارے معاملات ہوا۔ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قریش خاندان میں، بنو ہاشم میں، آپ کے گھرانے میں جب بچے بولنے لگتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفرقان کی 2 آیتیں پڑھاتے تھے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ 2 آیتیں، کیونکہ اس نے اللہ کی توحید تھی، ان آیتوں کی تاثیر بھی ہے جس کی وجہ سے بچے کے اندر دین و ایمان، علم کی دولت آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 آیتیں یاد دلا دیا کرتے تھے بچوں کو اور پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ قدیم باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ یہ گفتگو چلی اسماء حسنہ سے، اللہ کے 90 پر 9 نام پڑھنا، یاد کرنا۔ تو نور جو ہے یہ بھی اللہ کے 90 پر 9 ناموں میں سے ایک نام، اس کی بڑی تاثیر، ہر نام کی تاثیر اور ناموں کے اثرات بچے کی زندگی پر، اس کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نام اچھے رکھو تاکہ اس کے اثرات بچے کی زندگی پر ہو۔ اگر کوئی غلط سلط نام ہے جس کے اندر کفر ہے یا شرک ہے یا بے معنی لفظ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو بدلا دیتے تھے، نہیں اس نام کے بجائے بچے کا یہ نام رکھو۔ تو اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام اچھے طریقے سے رکھنا یہ والد کے ذمہ داریوں میں سے ہے، بچے کے حقوق میں سے ہے۔ نام رکھنا ایک معمولی چیز سمجھ لیے ہم لوگ کہ بھائی ایک تقریب ہو، کچھ ہو، فلاں ہو، ایسے نہیں۔ باپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک نوجوان نے شکایت کی تو کیا حقوق ہیں
بچے کے باپ کے اوپر، تو اس موقع پر انہوں نے یہ وضاحت فرمائی کہ بچے کو ایسی ماں دلائے جو نیک۔ دیکھیے کہاں تک ان بزرگوں کی نظر، نکاح میں ایسی عورت کو لائیں جو نیک ہو، بچے کی تربیت کر سکے۔ تو بنیادی پوائنٹ جو آ رہی ہے وہاں، نکاح کے معاملے میں تم ایسی عورتوں کا انتخاب کرو جو تمہاری اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ اب یہ تصور ہی ذہنوں سے چلا گیا، کئی چیزیں آ گئیں، کہیں بھی یہ بات سامنے نہیں آتی کہ لڑکی کے انتخاب میں ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو اس کی اولاد پیدا ہو تو اس اولاد کی تربیت کر سکے۔ یہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات یہ کہی کہ ایسی ماں دے بچے کو جو اس کی صحیح تربیت کرنے والی ہو۔ اب اس کا فرض ہے کہ کس طریقے کی عورت کو لانا ہے، یہی بنیادی بات۔ دوسری چیز یہ ہے اس کا نام اچھا رکھے، نام غلط ساتھ، یہ بھی بچے کا حق ہے، باپ کا فرض ہے، ذمہ داری ہے، نام اچھے سے اچھے رکھے۔ پھر تیسری چیز ہے اسے قرآن پڑھائے، یہ بھی ہے۔ تین باتیں کہیں، چنانچہ اس باتوں کے لحاظ سے وہ بات بھی کہہ دوں تاکہ موضوع سے مناسبت ہے۔ ایک باپ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا میرا بیٹا بات ہی نہیں مانتا ہے، نہ ادب کرتا ہے، نہ لحاظ کرتا ہے، نہ کوئی حق ادا کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا تکلیف ہوئی، نوجوان کو بلا بھیجنے کے بعد، کیا تم اپنے والد کے ساتھ اس قسم کی حرکت کر رہے ہو، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں؟ نوجوان نے ساری باتیں سن کرنے کے بعد کہا امیر المومنین کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو، کیا باپ کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ تو حضرت عمر کہیں ہاں بے شک ہے۔ تو فرمائیے کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا باپ بچے کے لیے ایسی ماں لائے، پیدا ہونے سے پہلے نکاح سے بیٹا ہے، ایسی ماں لائے جو بچے کی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، پہلا حق۔ دوسرا حق ہے کہ نام اچھا رکھے تاکہ اس کے اچھے اثرات وہ بچے کی زندگی پر۔ تیسرا حق ہے کہ اسے قرآن پڑھائے۔ یہ تین باتیں جیسے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، تو نوجوان نے کہا امیر المومنین آپ ہی پوچھئے میرے باپ سے، کیا انہوں نے میرے تینوں حقوق ادا کیے؟ تو فوراً پوچھنے کے بعد نوجوان نے کہا آپ ہی حضرت امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں تو معلوم ہے، تم بتائیے، تم ان کے فرزند ہو، تمہیں خبر ہے۔ تو کہا انہوں نے مجھے ایسی ماں دی جو مجوسی تھی، اور انہوں نے میرا نام ایسا رکھا برہ، یا کوئی ایک عجیب لفظ تھا وہ جو بہورا وغیرہ جس کے کوئی معنی ہی نہیں تھے، وہ نام۔ کبھی آپ پوچھئے انہوں نے مجھے قرآن کی ایک آیت بٹھا کر پڑھائی ہے، تینوں حقوق ضائع ہو گئے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ سے کہا تم نے تو بڑی نادانی کی، تم نے اس کے حقوق مار دیے، وہ تمہارے حقوق کو مار دیا۔ یہ کہہ کر بیٹے کو پھر نصیحت کی کہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے باپ ہیں، تمہارے اس ساتھ لحاظ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تنبیہ کرے۔ باپ کو بھی کہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اولاد کے حقوق کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے، اس قسم کی بات۔ تو یہ آج اصل موضوع سے آج کچھ دیر رخ بدل گیا، یہ اسماء حسنہ وغیرہ کی بات کی وجہ سے۔ النور اللہ کے 99 ناموں میں سے۔ الظاہر، نور کا معنی کیا ہے؟ نور کسے کہیں گے؟ لفظی معنی یہ ہے الظاہر فی نفسہ، نور وہ ہے جو اپنی ذات سے ظاہر ہو۔ ہر کوئی اپنی ذات سے ظاہر نہیں ہوتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نور وہ ہے جو اپنی ذات سے ظاہر ہو، المظہر لغیرہ، اس کے ذریعے سے دوسرا نمایاں ہو جائے، دوسرا کا وجود ہو، دوسرا نظر میں آئے، اس کو کہتے ہیں نور۔ نور کا لفظی معنی ہے جو خود ظاہر ہو، خود ظاہر ہونے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اپنی روشنی سے دوسروں کو ظاہر کرے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بات کہی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ نے کہا میری مثال ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھی،
اب خزانہ زمین میں ہے، چھپا ہوا ہے، خزانے کی اہمیت، خزانے کی قیمت، خزانے میں کیا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب کہ خزانہ ظاہر ہو جائے، خزانہ سامنے آ جائے، نظروں میں آئے، تو اس کی پوری حقیقت کیا ہے، کتنی مالیت ہے، کیا کیا چیزیں ظاہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک خزانے کے مانند مثال دے کر سمجھایا ہے، کنت کنزن مخفیاً، میں بھی ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھا۔ اب خزانہ اندر ہے تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، اسی طریقے سے اللہ بھی ایک خزانہ۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق کو پیدا ہونے سے خالق کا پتہ چلا۔ اگر اللہ مخلوق کو نہیں پیدا کرتا تو اللہ کی ذات تو ضرور رہتی لیکن ظاہر نہیں ہوتی۔ چیز سامنے آنے سے چیز کے بنانے والے کا ذہن سامنے آئے گا، چیز ہی نہ ہو تو کیا چیز ہے، نہ اس کا علم ہوگا، نہ اس چیز کی کوئی اہمیت ہوگی، نہ اس کو کوئی سمجھ سکے گا۔ تو اسی لیے حدیث قدسی کے اندر ایک بات آئی ہے، میں ایک چھپا ہوا مخفی پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، نمایاں کروں، سامنے لے آؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جب مخلوق آ گئی تو خود بخود خالق کا پتہ چلا، اگر مخلوق نہ ہوتی تو خالق کا پتہ نہیں چلتا۔ چیز بنانے والے کی چیز سامنے ہے تو بنانے والے کی طرف ذہن آتا، اگر چیز ہی نہیں ہے تو کوئی تصور ہی نہیں۔ تو نور وہ ہے جو خود اپنی ذات سے ظاہر ہو اور اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں ظاہر ہونے چلے جائیں۔ اس طریقے سے یہ بات آ رہی ہے۔ تو اللہ کی ذات ازل سے موجود ہے، ابد تک رہے گی، اور وہی ساری چیزوں کا مشتمل۔ تو اب یہاں علماء نے تفسیر کے اندر دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ اب یہاں نور کا معنی کیا لینا چاہیے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو عموماً دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لفظ موجد آ رہا ہے اور ایک لفظ ہے مبدع، یعنی پیدا کرنا، مبدع، میم بے دال عین۔ موجد ایجاد سے ہے، ایجاد کے معنی ہیں کسی چیز کو تیار کرنا۔ بھئی اس کے موجد کون ہیں؟ اس کے بنانے والے کون ہیں؟ صانع کون ہیں؟ تیار کرنے والے کون ہیں؟ تو چیز کے بنانے والے کو، وجود میں لے آنے والے کو موجود کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ مبدع ہے، میم بے دال عین، بدع، بدیع السماواتی، یہ لفظ قرآن میں دوسرے مقام پر رہا ہے۔ بدیع کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جس کا نمونہ پہلے سے نہ ہو، اس کو بنایا جائے، اس کو بدیع کا لفظ استعمال۔ خلق کا ایک لفظ بھی ہے اور صنع کا بھی ایک لفظ ہے، کسی چیز کو بنانے، لیکن وہ چیز جو اب تک وجود میں نہیں آئی ہے، کسی نے تیار کیا ہے تو اس کو یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ اس سے پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان تھی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے آیت کے یہ معنی لے لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہی مدبر بھی ہے۔ مدبر کے معنی ہے تدبیر کرنے والا۔ آسمانوں اور زمینوں کو، آسمانوں اور زمین سے مراد جتنی مخلوقات زمین میں ہے، جتنی مخلوقات سارے آسمانوں میں ہے، ان سب کے لیے تدبیر کرنے والا وہی ہے۔ تو یہ ایک معنی یہ ہوا، اور ایک معنی نور کا یہ لیا ہے ہادی السماواتی، ہادی اہل السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین والوں کا ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، وہ روشنی ہے، وہ روشنی سے لوگ ہدایت پائیں گے، یہ معنی۔ فہم بنورہ، اللہ کے نور سے وہ ہدایت پاتے رہیں گے، گمراہی سے وہ محفوظ رہیں گے، یہ معنی ہے اس کے اندر۔ اس طریقے سے اس معنی کو بتلا دیا گیا ہے۔ اب اس کی اور کچھ تفصیلات ہیں، میں کل کی اس میں ہی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، نے اگر بیٹھنے کا ذوق ہے تو ایک 10 منٹ بات کو پوری طریقے سے مکمل کر لیتا ہوں، آپ حضرات کے اوپر ہے۔ اب میں یہ دقیق بحثوں میں جانے کے بجائے براہ راست
اس کی تفسیر ابن عباس نے جو کی ہے وہ بتلا دیتا ہوں 5 منٹ کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے روایت کی اور کہا، وہ عبارت بھی سناتا ہوں، اخبرنی عن قولہ تعالی مثل نورہ کمشکات، اللہ کی مثال کمشکات کی طرح اللہ نور و سماوات والارض ہے، اس کا مطلب کیا ہے ذرا بتلائیے۔ پوچھنے والے حضرت ابن عباس ہیں، آیت کا مفہوم پوچھ رہے ہیں حضرت کعب ابن احبار سے۔ انہوں نے کہا فالمشکات صدرہ حاضی مثل ضرب اللہ لنبیہ، اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے۔ اب دیکھیے کدھر بات آ رہی ہے، کس طریقے سے جا رہی ہے، بڑی قابل غور ہے۔ فالمشکات صدرہ، مشکات یعنی وہ زجاج کا جو لفظ تھا، میں نے کہا نا فانوس جو کہتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، یہ معنی لیا۔ والزجاجۃ قلبہ، کانچ کی چیز کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ والمصباح فیہ النبوۃ، یہ چراغ کیا ہے، نبوت ہے۔ یکاد نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتبین للناس ولو لم یتکلم انہ نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تفسیر میں لا کر بتلا دیا جا رہا ہے۔ مشکات سے مراد حضور کا سینہ، زجاجت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اور مصباح سے اس کے اندر رکھا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ یہ بات آ رہی ہے، مراد سے سینہ، زجاج سے مراد قلب، مصباح سے مراد نبوت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک ایسا نور ہے کہ آپ نبوت کا اعلان نہ بھی کرتے تو اسی وقت سے ساری چیزیں پھیل جاتی۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طرف پھیلا دیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک چھوٹے سے واقعے کو نقل کیا ہے، اسے میں بتلا دینا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سن 6 سال کے بچے تھے۔ مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا، لوگ بھوکے پیاسے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس تھے، وہیں تربیت۔ ابو طالب یہ حضرت علی کے والد ہیں۔ ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، بعض لوگوں نے شیبہ بتلایا ہے، عمران مشہور نہیں ہوئے۔ ان کے ایک بیٹے تھے طالب، اس وجہ سے ان کو ابو طالب کہا گیا، اسے کنیت کہا جاتا ہے، یعنی طالب کے باپ، عمران اصل نام ہے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور پرورش کر رہے تھے ایک باپ کی طریقے سے۔ قحط بہت ہی برا ہوا، بہت بری طرح پڑا، کمسن تھا، سارے علاقے میں یہ ہوا، تو حضرت ابو طالب نے بارش کی دعا کا اہتمام کیا، قریش کے سارے لوگوں کو، مکے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اس تکلیف سے بچنے کے لیے، چلیے سارے لوگ حرم میں چلیں اور وہاں دعا کریں۔ وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر 6 سال یا 7 سال تھی۔ سب سے پہلے حضور کو سب آگے رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے محمد اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ۔ تو ابو طالب پیچھے کھڑے، اور حضرت عباس تھے اور بہت سارے تھے، حضرت حمزہ تھے، بہت سارے لوگ خاندان کے لوگ، سب پیچھے ٹھہر کر دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا مانگی تو اچانک ایک عجیب و غریب بات ہوئی کہ آسمان کے اوپر بادل نہیں تھا، فوراً بادل آنے لگے چاروں طرف۔ اس کے الفاظ میں فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأَغْدَغَ وَأَغْدَغَ وَأَفْجَرَ لَهُ الْوَادِي فِي ذَلِكَ۔ لمحوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انہوں نے دعا مانگی، ان ننھے معصوم بچے کے اس ہاتھوں کے صدقے میں تو بارش نازل فرما، یا قحط کو دور کر دے، تو فوراً ابر آ گیا، بارش برسنے لگی۔ اسی موقع کو دیکھ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تقریباً
100 کے قریب اشعار ہیں، ان میں یہ ہے سمال الیتامی عصمۃ للارامل، یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی۔ اس شعر کے اندر یہ بات کہی، اے اللہ یہ ننھے ننھے معصوم ہاتھوں کی برکت سے، جن کے چہرے سے اور یہ ذات وہ ہے جن کی وجہ سے رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں اور بادل برستے ہیں، یہ یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کی عزت ہے، نہ مشرق نہ مغرب ہر طرف اس کا فیضان ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا، شعر کا مصرع ہے سمال الیتامی عصمۃ للارامل، تو گویا اس طریقے سے بات کی ہے۔ تفسیر میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ اس سے حضور کا سینہ، حضور کا قلب مبارک اور حضور کی نبوت مراد ہے۔ یہ حضور کے بچپن کا واقعہ تھا، لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے نبوت کے بعد، وہاں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول ہم قحط سے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہے، آپ دعا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل کر آئے، کھلے میدان میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع۔ جیسے ہی آپ کے ہاتھ ابھی اٹھے نہیں تھے، دوسری روایت میں کہ ممبر پر ہی تھے، چھتوں کھجور کے پتوں کی چھت تھی، اسی ممبر پر کھڑ کر دعا فرما رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کا سارا مطلع سیاہ ابر آلود ہو گیا اور اسی وقت بارش برسنے لگی، صحابہ کرام بھیگ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بارش، سب کے سب وہاں سے نکل کر اپنے اپنے مقام پر چلے۔ بارش جو جمعے کے دن برسنے لگی، اگلی جمعے تک بارش ہوتی رہی، ہر طرف بارش۔ پھر وہاں سے جو قبیلے کے لوگ تھے پھر بھاگے، یا رسول اللہ بارش اتنی ہو رہی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسجد سے باہر نکل آئے، نکل کر آنے کے بعد اللہم حوالینا اللہم لا علینا جملے آپ نے کہا، بارش سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابر چھٹ جا، ہمارے اوپر نہیں دوسروں پر برس۔ جیسے جیسے آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ابر چھٹتا چلا گیا، مدینے کا سارا مطلع آسمان ابر آلود سیاہ تھا، سب ہٹ کر صاف و شفاف آسمان نظر نے آنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھے تو اچانک آپ نے اپنے چچا کو یاد کرا جب آپ 6 سال کے بچے تھے، یاد کر لیے اور فرمایا، کاش آج ابو طالب ہوتے تو یہ منظر دیکھتے۔ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، کیونکہ مکے ہی میں انتقال ہوا، اس کے بعد حضور مدینہ طیبہ پہنچے تھے، تو حضور نے اپنے چچا کو یاد کیا، آج ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈے ہو جاتی ہیں منظر کو دیکھ کر، کیونکہ حضور کو اپنے بچپن کا واقعہ یاد آیا، جبکہ 6 سال کے تھے تو حرم میں کھڑا کر، کعبے کے قریب کھڑا کر حضور کے واسطے سے انہوں نے دعائیں مانگی تھی۔ تو فوراً کہا، ہے کوئی آدمی جو میرے چچا کے اشعار سنا سکے؟ تو مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو فوراً انہوں نے کہا، یا رسول اللہ شاید میرے والد کے ان اشعار کو آپ سننا چاہتے ہیں جو آپ 6 سال کی عمر میں تھے، اس وقت آپ کے بارے میں انہوں نے قریباً 100 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ لکھا تھا۔ تو حضور نے کہا، ہاں وہی قصیدہ۔ اس بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصیدے کے اشعار سنانا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی جیسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں اپنے اس میں باپ کے اشعار، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، چچا کی یاد آ گئی کہ بچپن میں کس طریقے سے انہوں نے پرورش کی اور کیسے دیکھ بھال کیا۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ذرا کچھ رنج یا کیفیت ہو رہی ہے، تو فوراً انہوں نے اپنے اشعار کو روک دیا۔ یہ واقعے کو بھی تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ تو بہرکیف اس آیت کے اندر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تفسیر حضرت کعب احبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، جو میں نے وہ عربی عبارت بھی آپ کو سنایا، اس کا خلاصہ اور لوگوں نے بھی اس کے الگ الگ معنی لیے ہیں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے اسی کو آپ حضرات کے سامنے رکھو، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور الفت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور حضور
حضور سے جو چیز بھی جڑی ہوئی ہے، آپ کی آل ہو، وہ اولاد ہو، آپ سے جو بھی منسوب چیزیں ہیں، تمام چیزوں کے ساتھ محبت و عقیدت احترام کا معاملہ ہو۔ عبادت الگ ہے، تعظیم الگ ہے۔ یہ تعظیم ہرگز عبادت کے معنی میں نہیں ہے۔ انہی کلمات پر آج کی میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں، اور دوسرا عشرہ ہے، بس ایک ہی دعا پر اکتفا کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اہل مغفرت، اہل سعادت میں شامل فرما دے۔ اپنے فضل و کرم سے ہمارے خاندان، نسل، آل و اولاد کا سلسلہ جاری فرما، جو نیک اور صالح ہو وہ بھی اہل مغفرت، اہل سعادت میں شامل ہو جائے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اکابرین جو سب دنیا سے جا چکے ہیں، حاضرین کے اکابرین وغیرہ، ان سب کو بھی اہل مغفرت، اہل سعادت میں شامل فرما۔ اور سب سے بڑی بات اس آخری عشرے کی ہے، سب کو دوزخ سے رہائی کا پروانہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔